اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا اور کہنے لگے کافر لوگ للذین آمنوا ایمان والوں سے لو کان خیرن اگر دین اسلام بہتر ہوتا ما سبقونا الیہ تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے، یعنی یہ جو لوگ ایمان لائے ہیں یہ کوئی ہم سے اچھے نہیں ہیں، تو ان لوگوں کو اپنے اعمال پر بڑا گھمنڈ تھا، اپنی ذات پر بڑا گھمنڈ تھا اور حد درجے کا غرور اور تکبر تھا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اور باقی جو کچھ لوگ کر رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے تھے وہ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ دین اسلام بہتر ہوتا تو یہ لوگ ہم سے آگے نہ بڑھتے، یعنی پہلے ایمان نہ لاتے، پہلے ہم ایمان لاتے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کی ایک کنیز تھی جس کا نام تھا زنیرہ، وہ پہلے مسلمان ہو گئی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، وہ اپنی کنیز کو اسلام لانے کی وجہ سے مارتے اور دھمکاتے تھے کہ کسی طرح یہ اسلام کو چھوڑ دے، اور کفار قریش کو کہا کرتے تھے کہ اسلام کوئی اچھی چیز ہوتی تو یہ حقیر عورت ہم سے آگے نہ بڑھتی۔ وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ اور جب انہوں نے اس اسلام سے ہدایت حاصل نہیں کی، فَسَيَقُولُونَ تو وہ یہی کہیں گے هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ کہ یہ تو پرانا جھوٹ ہے۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اماما و رحمہ رہنما اور رحمت بن کر آ چکی ہے۔ اماماً کا یا معنی رہنما۔ وَهَذَا کتاب اور یہ کتاب یعنی قرآن کریم مصدق تصدیق کرنے والی ہے، لساناً عربیاً عربی زبان میں ہے، لِيُنذِرَ الَّذِينَ ظَلَمُوا تاکہ ڈرائے ان کو جو ظالم ہیں، وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے۔ اس کتاب کی یہ ایک فضیلت ہے، یعنی قرآن کریم کی، کہ عربی زبان میں ہونے کے باوجود پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، حالانکہ پہلی کتابیں عربی زبان میں نہیں تھیں۔ اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ عربی زبان میں نہیں تھیں۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے عربی زبان کے اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے، تو عربی زبان کے علاوہ اور کوئی زبان نہ جاننا اور قرآن کا عربی زبان میں ہونا، پھر پہلی کتابوں کی تصدیق کرنا، اس سے بالکل صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کتاب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ پہلی کتابیں تو عربی میں نہیں تھیں کہ ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کتابوں کو بھی پڑھ لیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی کتابوں کی جو باتیں تھیں، احکام تھے، وہ بھی بتا دیے تھے۔ ان الذین قالوا بے شک جن لوگوں نے کہا ربنا اللہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر ثابت قدم رہے، فلا خوف علیہم تو ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا، ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی آخرت میں۔ دنیا میں غم خوف یہ ہر انسان کو ہوتا ہے، چاہے کوئی اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک ہو یا دور ہو، حتیٰ کہ انبیاء علیہ السلام پر بھی دنیا میں مصیبتیں آئی ہیں، وہ بھی غمگین ہوئے ہیں، ان پر بھی بیماریاں آئی ہیں۔ تو یہاں پر خوف اور غم نہ ہونے کا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آخرت کے اعتبار سے ہے کہ آخرت میں ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو دنیا میں مصیبتیں آ سکتی ہیں، بیماریاں، غم، لیکن آخرت میں وہ بالکل بے خوف اور بے غم ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنت یہی جنت والے لوگ ہیں، خالدین فیہا اور جنت میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا
اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرے، احسان کرے۔ حملتہ امہ کرہن، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے مشقت کے ساتھ۔ کرہن مشقت، کرہن ایسی مشقت کو کہتے ہیں کہ جو انسان کسی وجہ سے برداشت کرے، اور ایک ہوتا ہے کرہا۔ کرہن اس مشقت کو کہتے ہیں جو اس کو کوئی دوسرا آدمی مجبور کرے، یعنی ایک تو یہ ہے کہ خود ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے اور اس کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، تو اس کو کرہا کہتے ہیں۔ اور اگر کوئی دوسرا مجبور کرے، پھر انسان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کام کو کرے، تو اس کو کہتے ہیں کرہا۔ کر یعنی زبردستی کرنا۔ تو کرہن کا لفظ یہاں ہے کہ یعنی اس کی ماں نے اس کو پیٹ میں اٹھایا ہے مشقت کے ساتھ، ووضعتہ کرہا، اور اس کو جنا ہے مشقت کے ساتھ۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، تو اس کا حمل میں رہنا اور دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے ہو گئے، یعنی 2 مہینے دودھ پلانے کے، 2 سال دودھ پلانے کے ہیں، 24 مہینے، اور 6 مہینے کم از کم یہ مدت حمل ہے، تو ٹوٹل اس طرح 30 مہینے ہو گئے، یعنی 30 مہینے اس کی ماں مشقت برداشت کرتی ہے۔ حتیٰ اذا بلغ شدہ، یہاں تک کہ وہ پہنچا اپنی قوت کو، وبلغ 40 سنۃ، اور پہنچ گیا 40 برس کو۔ انسان کی عمر میں 40 برس بھی ایک خاص اہمیت رکھتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ جب انسان تو 40 برس کی عمر میں ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ تو جب انسان اپنی قوت کو پہنچ جاتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے، قال رب اوزعنی، تو وہ کہنے لگتا ہے اے میرے رب مجھے توفیق عطا فرما، اوزعنی مجھے توفیق عطا فرما، ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں، تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا ہے، وعلی والدی، اور میرے ماں باپ پر کیا ہے، وان اعمل صالحا، اور مجھے توفیق عطا فرما کہ میں نیک عمل کروں، ترضاہ، جس سے تو راضی ہو، واصلح لی فی ذریتی، اور مجھ کو دے نیک اولاد، انی تبت الیک، بے شک میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، وانی من المسلمین، اور میں ہوں فرمانبرداروں میں سے۔ اولئک الذین نتقبل عنہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی توبہ ہم قبول کرتے ہیں، احسن ما عملوا، جن سے ہم قبول کرتے ہیں ان کے نیک اعمال کو، یہاں توبہ کا ذکر نہیں ہے، اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے ہم قبول کرتے ہیں بہتر سے بہتر کام جو انہوں نے کیے ہیں، ونتجاوز عن سیئاتہم، اور درگزر کرتے ہیں ان کی برائیوں کو، اگر ان سے کوئی گناہ ہوا ہے تو ہم اس کو درگزر کرتے ہیں، فی اصحاب الجنت، یہ جنت والے لوگ ہیں، وعد الصدق الذی، سچا وعدہ جو ان سے کیا گیا تھا، کانوا یوعدون، جو ان سے کیا گیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم نیک اعمال کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، تو یہ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرما دیا۔ اب یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے اور والدین کے جو احسانات ہیں اولاد پر، خاص کر ماں کا ذکر فرمایا کہ ماں کس طرح مشقت اٹھاتی ہے، تو پھر آگے ایک دعا کو بھی ذکر فرمایا کہ یعنی اس طرح انسان کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ اس کے بعد ایسے شخص کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو ایمان والا بھی نہیں ہے اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بھی نہیں ہے۔ والذی قال لوالدیہ، اور جس شخص نے کہا اپنے ماں باپ کو، اف لکما، تف ہے تم دونوں پر، بیزار ہوں تم سے، اتعداننی، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو، ان اخرجا،
کہ میں نکالا جاؤں گا یعنی قبر سے، یعنی اس کے ماں باپ ایمان والے ہیں اور وہ خود کافر ہے، تو جب اس کے ماں باپ اس کو ڈراتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاؤ تمہیں دوبارہ قبر سے اٹھایا جائے گا، تو کہتے ہیں کہ تف ہے تم پر، میں بیزار ہوں تم سے، کیا تم مجھے وعدہ دیتے ہو کہ مجھے قبر سے نکالا جائے گا؟ وقد خلت القرون من قبلی، جب کہ مجھ سے پہلے بھی کئی نسلیں گزر چکی ہیں، وہما یستغیثان اللہ، اور وہ دونوں یعنی ماں باپ اللہ سے فریاد کرتے ہیں، ویلک، اور اس سے کہتے ہیں کہ افسوس ہے تیرے اوپر، آمن، ایمان لے آؤ، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فیقول، تو وہ کہتا ہے، ما ھذا الا اساطیر الاولین، کہ یہ نہیں ہے مگر پہلے لوگوں کی کہانیاں، یعنی پہلے بھی ہم یہ سنتے آئے ہیں کہ قبر سے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا، تو وہ یہی پرانی کہانیاں ہیں۔ تو اس آیت میں اس شخص کا عذاب اور سزا مذکور ہے جو اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی، بدزبانی سے پیش آئے، خصوصاً جب کہ والدین کو اسلام اور اعمال صالحہ کی طرف دعوت دیتے ہوں۔ والدین اپنی اولاد کو جب نیکی کی دعوت دیں اور اولاد نہ مانیں تو پھر ان کے لیے سزا ہے، آگے اس کا ذکر ہے کہ اولئک الذین حق علیہم القول فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ ثابت ہوئی بات عذاب کی، حق علیہم القول، ثابت ہوئی بات عذاب کی، فی امم قد خلت من قبلہم، شامل اور فرقوں میں جو گزر چکے ہیں، من الجن والانس، ان سے پہلے جنوں کے اور آدمیوں کے، یعنی اس سے پہلے بھی جو فرقے گزر چکے ہیں، چاہے وہ انسان تھے یا جن تھے یا آج موجود ہیں، ان سب پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی، انہم کانوا خاسرین، بے شک وہ خسارے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ آخرت میں خسارے میں ہوں گے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر گروہ کے درجے ہیں، مما عملوا، ان کے اعمال کی وجہ سے، وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا پورا بدلہ ان کو دے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان کے ساتھ ظلم نہ کیا جائے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، اور جس دن پیش کیے جائیں گے منکر کافر آگ پر، اذهبتم طیباتکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ اذهبتم طیباتکم، تم اپنی اچھی چیزیں ضائع کر چکے یا ختم کر چکے، فی حیاتکم الدنیا، اپنی دنیا کی زندگی میں، یعنی جو کچھ اگر تم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا بدلہ بھی تمہیں دنیا میں ہی مل گیا، واستمتعتم بہا، اور ان اچھی چیزوں سے تم نے نفع بھی حاصل کر لیا، یعنی ان اچھے اعمال کا آخرت میں تمہیں کوئی بدلہ نہیں ملے گا کیونکہ تم ایمان لانے والے نہیں تھے۔ جس طرح کافر لوگ بڑے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں، لیکن چونکہ وہ ایمان والے نہیں ہوتے تو ان کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا دنیا میں ہی ان کو بدلہ دے دیتے ہیں۔ فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، ذلت والے عذاب کا، بما کنتم تستکبرون، بوجہ اس کے کہ تم تکبر کرتے تھے، فی الارض، زمین میں، بغیر الحق، ناحق طور پر، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے کہ تم نافرمانی کرتے تھے۔